اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کو نہج البلاغہ سے دور کیا جاتا ہے، وہ اس عنوان سے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے عورت سے متعلق کچھ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو حقیقت میں امام کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ایک وہ خطبہ پیش کیا جاتا ہے جو جنگ جمل سے پلٹتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ خطبہ نمبر 78۔ ایک خط 31 کے آخری جملات پیش کیے جاتے ہیں جہاں امام نے فرمایا کہ عورت سے مشورہ نہ کیجیے، اور ایک کلمات کسار میں سے نمبر 61 کو پیش کیا جاتا ہے کہ عورت بچھو ہے۔ اب ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے سب سے پہلا اعتراض جو میری نگاہ سے گزرا ہے وہ یہ، لندن میں ایک عراقی تھے، خلوصی ان کا نام تھا، اور انہوں نے نہج البلاغہ کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا۔ جب نہج البلاغہ انگلش میں ترجمہ ہو کے لندن آتا ہے تو انہوں نے 4 صفحات کا ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر نہج البلاغہ کو یہاں کی عورتیں پڑھیں گی تو وہ کیا سوچیں گی۔ اس کے سلسلے میں ایک بہترین اور بڑا مفصل جواب، اور میں خواتین سے، بہنوں بیٹیوں سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ اس کا خوبصورت جواب مرحوم سید سبتی حسن ہنسوی نے یہ کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ اگر خلوصی کو یہ چیز پیش کرنی تھی تو اس کو کم از کم قرآن مجید مد نظر رکھنا تھا۔ اگر یوں اعتراضات نہج البلاغہ پہ شروع کریں گے تو نہج البلاغہ سے پہلے قرآن مجید پر اعتراض ہوں گے، اور پھر انہوں نے اہل سنت صحاح ستہ وغیرہ میں سے ایک کتاب کے حوالے سے 33 احادیث نقل کی ہیں کہ اگر آپ یوں ان احادیث اور فرامین پیغمبر اکرم کو یوں مورد الزام ٹھہرائیں گے تو پھر کوئی چیز بھی آپ کی بچے گی نہیں۔ اور آخر میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یورپ کے بڑے بڑے اسکالرز کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خواتین کے لیے یورپ کے اسکالرز کا کیا نظریہ ہے۔ مثلا انہوں نے یہاں جو کتاب 33 احادیث نقل کی ہیں، اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے مرآت النساء فیما حسن منہن وسع، محمد کمال الدین الادہمی۔ اس کے صفحہ 39 سے 41 تک، یہ مصر ہی کی شائع شدہ کتاب ہے، اس میں سے 33 احادیث نقل کی ہیں۔ اور پھر جب یورپ کے اسکالرز کی طرف آتے ہیں کہ یورپ کے اسکالرز نے عورت کے لیے کیا کہا، تو وہاں بھی انہوں نے 3-4 مختلف اسکالرز کے اقوال نقل کیے ہیں۔ مثلا شیکسپیئر کا یہ قول اس نے نقل کیا ہے کہ فریلٹی دا نیم از وومن۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ کمزوری کا دوسرا نام عورت ہے۔ اور پھر کچھ اور بھی انگریزی میں انہوں نے نقل کیے ہیں اور اس کا جواب دیا ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ خواتین ان چیزوں میں مت الجھیں اور اپنے اس عظیم سرمایہ کو مت بھولیں۔ ہماری ویڈیو موجود ہے، المرأۃ ریحانۃ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اسی جہاں کہا ہے کہ عورت سے مشورہ نہ کریں، اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس وقت تفصیلی جواب میں نہیں جانا چاہتے، بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام کی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ امیر علیہ السلام نے کہا، اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ رد کر دو نہج البلاغہ کو یا اس خطبے کو۔ میں نے خود سنا ہے کچھ افراد جو ہیں وہ ان حصوں کو رد کر دیتے ہیں، یعنی شیعہ افراد۔ اب پھر بعض افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خط 78 اس وقت تھا جب جنگ جمل تھی، تو ایک مخصوص عورت جناب امیر علیہ السلام کے مد نظر تھی۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عورت کی فطرت رب کریم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، جس کے لیے امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ پھول ہے۔ اگر پھول رہے تو وہ محفوظ رہے گی، لیکن اگر وہ پہلوان بننا شروع کرے گی تو وہ قابل مذمت ہوگی۔
اور جب جناب امیل علیہ السلام سے ہی عورت کا مقام پوچھنا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ عورت کے مقام کے لیے علی جیسا امام فرماتا ہے کہ کسی گھر میں اسلام نہیں تھا اور نماز نہیں تھی مگر پیغمبر اکرم اور خدیجۃ الکبریٰ، اور میں تیسرا تھا۔ اب جس فہرست کے تیسرے علی ہیں اس کی دوسری وہ ایک خاتون ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور خط 28 میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منا خیر النساء العالمین، اپنی زوجہ کے لیے فرماتے ہیں کہ کائنات کی عورتوں میں سے بہترین عورت ہم میں سے ہے۔ تو اب اس کو یہ کہنا کہ جناب امیر علیہ السلام نے کلی طور پر خواتین کو رد کیا ہے، نہیں، امیر المومنین کا کوئی کلام قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دونوں پہلو ہیں، وہ ذات کریم جو کہتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں دونوں مرد اور عورت ایک پلڑے میں رکھے گئے ہیں۔ البتہ وہ گواہی کی مثال اور حالت حیض میں جو نماز اور باقی کچھ واجبات سے دوری، وہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ خواتین کو چاہیے، میں گزارش کروں گا 2 کتابیں پڑھیں، بالخصوص یہ مرحوم سبطی حسن ہنسوی کی کتاب منہاج نہج البلاغہ اور شہید مرتضیٰ مطہری کی نظام حقوق زن، اس میں بڑے پیارے انداز سے انہوں نے جواب دیا ہے۔ لیکن ایک آیت قرآن مجید میں تلاوت کرتا ہوں، سورہ تحریم، قرآن مجید کے سورہ نمبر 66 کو یہ ضرور دیکھیے، جہاں پروردگار نے مومنوں کے لیے بھی مثال دی ہے اور کافروں کے لیے بھی مثال دی ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے، تو وہ مثال 2 نبیوں کی بیویوں کی، 2 ایسی عورتیں جو نبیوں کی زوجیں تھیں، اور پھر ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے پھر مومنوں کے لیے بھی 2 مثالیں دی ہیں، اور دونوں عورتوں کی وہ کیا ہے، امرأۃ فرعون اور دوسرا ہے مریم ابنت عمران۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، علی یہ کہتے ہیں، علی کبھی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ عورت کا اپنا کام ہے، وہ نبی کے گھر میں بھی رہ کے اگر کافروں کی مثال بنتی ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اور اگر فرعون جیسے دعوے خدائی کرنے والے کے گھر میں رہ کے اپنے رب سے رابطہ کرتی ہے تو وہ جناب آسیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور کل مومنین کے لیے مریم اور جناب آسیہ نمونہ اور مثال بن کے رہتی ہیں۔ لہذا یہ چیزیں ہرگز آپ کو نہج البلاغہ سے دور نہ کریں۔ یاد رکھیے وہ عورت ہی تھی جس عورت نے جناب امیر المؤمنین کی شہادت میں قطامہ کی صورت میں حصہ بٹایا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر کھلایا تھا، اور وہ عورت ہی تھی جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید زہر کے ذریعے سے کیا تھا، لیکن وہی عورت تھی جس نے 4 بیٹے قربان کر کے، عباس جیسے بیٹوں کو قربان کر کے وقت کے امام کے لیے قربان کر کے بتلایا یہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب اگر مردوں کی طرف آئیں گے، امیر المومنین نے بہت ساری جگہ پہ کہا انتم کالعبل، آپ اونٹ کی مانند ہو، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آپ کے دیکھیے، کبھی فرمایا مثلہم کمثل الکلب، کبھی فرمایا ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ اب یہ چیزیں اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس شخص کا کردار کیا ہے۔ بہرحال فطرت خواتین، اس فطرت کو بھی سمجھیں، اس نرمی سے پھول کا کردار لیں اور پھر کانٹے کا کردار نہیں اپنائیں۔ پروردگار ہمیں آل محمد کی عظمتوں کے لیے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ تو اسوہ کامل، علامہ اقبال کے بقول مادران را اسوہ کامل بطول، بہترین نمونہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ لہذا لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی کیا کہتے ہیں، علی وہی ہیں جو جناب زہرا کو خیر النساء العالمین کہتے ہیں، اور عورت کا مقام مصطفیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے جاتے ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ساری زندگی یاد کرتے ہیں، لیکن
یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ نبی ہی کی بیویوں میں اگر لوط اور نوح کی بیویاں کافروں کی مثال بن سکتی ہیں، تو کسی مومن کے گھر میں بھی اگر خواتین سیرت زہرا کو بھول جائیں گے تو وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہیں۔ پروردگار سب خواتین کو سیرت جناب زہرا اور سیرت جناب زینب کبریٰ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔